اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 18 سے آج ہم پڑھیں گے۔ اللہ کی وحدانیت کا موضوع تھا، اللہ کی ذات کا تعارف تھا جو زیر بحث تھا۔ وہی رب ہے القاہر، غالب، غلبہ رکھنے والا، فوق کا اوپر عبادی ہی اپنے بندوں کے۔ وہی رب ہے جو اپنے بندوں پر غلبہ رکھنے والا ہے۔ آپ کو پتا ہے اللہ کی صفت ہے قہار، مبالغہ ہے قاہر۔ اللہ اپنے بندوں پر پوری طرح غلبہ رکھتا ہے۔ وہ الحکیم الخبیر، وہ بہت حکمت والا ہے، بہت باخبر ہے۔ آپ تمہیں کون کون ہے شامل؟ بندے کون ہیں؟ جی، صرف بنی نوع انسان نے، سب مخلوقات۔ عبد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غلام، عباد اس کی جمع۔ تو صرف انسان نہیں بلکہ تمام مخلوقات اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، چاہے اس میں سیارے ہوں شامل یا ستارے ہوں شامل۔ فرشتے کس کے بندے؟ اللہ کے۔ اللہ کو فرماتے ہیں نا کہ میرے بندے ہیں وہ بڑے ہی عزت والے، عباد المکرمون، معزز بندے ہیں۔ تو فرشتے بھی اللہ کے بندے ہیں، اور جن بھی اللہ کے۔ شیطان کس کا بندہ ہے؟ سرکش ہو، باغی ہو، لیکن بندہ تو اللہ کا ہی رہے گا نا، کیونکہ بندہ کیا ہے؟ غلام۔ تو اگر کوئی غلام سرکش ہو، باغی ہو، بھاگ جائے، کام چور ہو، نکما ہو، نااہل ہو، تو اس سے ملکیت تو کینسل نہیں ہو جاتی، وہ غلام تو اسی ذات کا رہے گا۔ تو شیطان نے سرکشی کی، لیکن بندہ تو پھر بھی اللہ کا ہی ہے، غلام تو پھر بھی اللہ کا ہے، ملکیت اسی کی ہے۔ تو پھر بندہ یعنی غلام اپنے آقا سے، مالک سے آگے نکل سکتا ہے؟ نہیں نا۔ تو جب اللہ سب بندوں پر غلبہ رکھتا ہے تو شیطان کو بھی، شیطان بھی اللہ کے اذن کے بغیر کسی کو نقصان پہنچانے کی کوئی قوت اپنے اندر نہیں رکھتا۔ شیطان صرف ایک وسوسہ ڈال سکتا ہے، اس وسوسے میں آ کر اپنے نقصان یا فائدے کے لیے جو بھی کام کرتے ہیں ہم خود کرتے ہیں۔ بعض اوقات دنیاوی فائدوں کے لیے کرتے ہیں نا کام، اس سے دنیاوی فائدہ مل بھی جاتا ہے، جیسے رشوت لینا یا کسی کا مال کھا لینا، تو شیطان ہی یہ سجیشنز دیتا ہے۔ تو وقتی فائدے کے لیے ہم خود وہ قدم اٹھاتے ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے ہمیں اللہ کے ہاں سے سزا یا جزا ملتی ہے۔ اب جو اسے بہکایا اس کا حساب بھی ہوگا، مگر وہ ظاہر ہے قیامت کے لیے لوگوں سے مہلت ہی تو دی گئی ہے قیامت تک کے لیے۔ تو بات وہی جو کل ہم کر رہے تھے کہ شیطان کو ہم نے اپنی زندگیوں کا ہوا بنایا اور ہم اپنے آپ کو بڑا لاچار سمجھتے ہیں۔ ہم بھی اللہ کے بندے ہیں اور وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، ہم بھی اس کے غلام ہیں، وہ بھی اس کا غلام ہے، اور ہمارے پاس کتاب ہدایت ہے اور اللہ کی پشت پناہی ہے، اس کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں ہے نا۔ کتاب ہدایت تک اس کی رسائی ختم کر دی گئی، اور اللہ کی پشت پناہی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، اس کے لیے وہ ہمیشہ کے لیے مردود قرار دیا جا چکا۔ تو ہم جس وقت چاہیں پلٹ کر اللہ کی پناہ میں آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ بڑے سے بڑا مجرم جس وقت توبہ کرے، جہاں پر توبہ کرے، وہ اسی وقت اسی جگہ اللہ کی پناہ میں واپس آ سکتا ہے، کوئی تاخیر نہیں ہے اس کام میں، ٹھیک ہے۔ ہاں، چیزوں کو سیدھا ہوتے وقت لگے گا، جیسے فرض کریں گے بچوں کی تربیت کی، مغربی ماحول کے اوپر وہ بدتمیز ہو گئے، سرکش ہو گئے، احساس ہوا، توبہ کر لی، معافی تو اسی وقت ہو جائے گی، لیکن اب بچوں کو واپس ٹریک پر آتے ہوئے ٹائم لگے گا، کیونکہ بگاڑ ہم نے پیدا کیا نا، اس بگاڑ کو سمیٹنا بھی ہمیں ہی پڑے گا۔ میں پہلے بھی اس کی مثال میں عرض کرتی ہوں کہ آپ سے اگر کوئی چیز ٹوٹ جائے، جیسے پانی کا جگ ٹوٹ جائے،
تو آپ جس کی ملکیت ہے وہ جگہ اس کو کہتے ہیں جی سوری مجھ سے ٹوٹ گیا، تو کہتے ہیں اوکے کوئی بات نہیں، تو بات تو ختم ہو گئی. لیکن وہ جو پھیلاؤ ہو گیا سارا، پانی گر گیا، شیشہ ٹوٹ گیا، وہ تو سمیٹنا پڑے گا، چاہے آپ سمیٹیں اکیلے اور چاہے مالک مدد دے ساتھ، لیکن سمیٹنا تو پڑے گا، ہے نا. تو اللہ رب کریم پھر ساتھ مدد دیتے ہیں. ہم اکیلے اپنا پھیلایا ہوا بگاڑ سمیٹنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے، ہے نا. آپ ایک شیشہ ہی دیکھیں جب ٹوٹتا ہے تو اس کی کرچیاں کس کس کونے میں گھستی ہیں اور پھر وہ ساری نکالنی پڑتی ہیں. تو پھر آپ کی مدد کی جاتی ہے. کیسے کرتے ہیں؟ جو اہل خانہ ہے مدد کرتے ہیں، ساتھ لگ جاتے ہیں. اس کے علاوہ ویکیوم کلینر لا دیتے ہیں جس کے ساتھ ذرا سمیٹ لو، موپ لا دیتے ہیں اچھے والا، اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ صاف کر لیں پانی وغیرہ. تو یہی پھر اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے. ٹولز ملنے لگتے ہیں، ساتھی ملنے لگتے ہیں، حوصلہ افزائی کی جانے لگتی ہے، پھر کچھ عرصے میں نتائج بھی سامنے آتے ہیں. تو اللہ جب اپنے بندوں پر غالب ہے تو ہر بندے پر غالب ہے. اور دنیا میں آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں ہو رہا ہے یہ ہمارے اعمال کے نتائج ہیں. آج اگر ہم پر اہل مغرب غالب ہیں تو اس کے دو اسباب ہیں. ایک ان کی اہلیت اور ہماری نااہلی، جو ہم اتنے عرصے سے دکھائے چلے آ رہے ہیں، ثابت کیے چلے آ رہے ہیں. اور دوسرا ہم لوگ جو بگاڑ پیدا کر رہے ہیں اس کو سمیٹنے کے لیے ہم نے کوئی کوشش نہیں کی، بلکہ بگاڑ سے مزید بگاڑ میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں. اب آپ یہی ایک چھوٹا سا مسئلہ دیکھ لیں. ویسے ہی مسئلہ بڑا ہے لیکن قومی سطح پر اس مسئلے کی حیثیت کوئی نہیں. پانی کا مسئلہ اب آپ سن رہے ہیں نا پاکستان میں جی اس سال تک پانی ختم ہو جائے گا، اس سال تک پانی ختم ہو جائے گا. کیوں ختم ہو جائے گا؟ وجہ پاکستان ان علاقوں میں سے ہے دنیا کے جو دریاؤں کی سرزمین ہے اور یہ ہمیشہ سرسبز اور زرخیز رہے. اسی وجہ سے قدیم تہذیبوں کا گہوارہ بنے. اللہ نے پانی کی دولت سے مالا مال کیا، ذخائر عطا فرمائے، تو پھر پانی کیوں ختم ہو جائے گا؟ سوچا ہے آپ کو؟ کیا دریا خشک ہو رہے؟ پانی کو سنبھالنے اور اپنی آبادیوں تک پہنچانے کی کوئی منصوبہ بندی نہیں کی گئی. اور یہ جو ڈیمز کا خاتمہ ہے، ڈیمز کی ایک ایج ہوتی ہے، ایوب خان کے زمانے میں بنے تھے، اب ڈیم کی ایج پوری ہو رہی ہے، انہیں ختم ہونا 50 سال ان کی عمر. اب یہ سب کو پتا ہے کہ ڈیمز ختم ہو رہے. ڈیمز کیسے ختم ہوتے ہیں؟ نیچے نا ریت کی تہیں بچھتی جاتی ہیں، بڑھتے جاتے ہیں، بھرتے جاتے ہیں، پھر پانی اتنا سطحی اور اتھلا ہو جاتا ہے کہ اس پر کوئی کام نہیں ہو سکتا، تو ڈیم ختم ہو جاتا ہے. یہ نیچرل پروسیس ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ وہ آج ہمیں پتہ چلی. ڈیم جب بنتا ہے تب بھی اپروکسیمیٹلی بتا دیا جاتا ہے کہ اتنے سال چلے گا، اس سے 5 سال آگے 5 سال پیچھے. ڈیم سے اتنے چلنا ہوتا ہے. اس عرصے میں نئے ڈیم بنا دیے جاتے ہیں، نہیں بنائے گئے. اچھا پچھلے 5 سال سے زیادہ شدید ہوا یہ مسئلہ پانی کا، بجلی کا، پھر بھی کس نے ڈیم بنایا؟ کوئی چھوٹا سا ڈیم بنایا. اچھا چلے کالا باغ ڈیم نہیں بن سکتا، بڑا ہی مسئلہ ہے، مان لیں آپ تھوڑی دیر کے، لیکن ناممکن مسئلہ ہے. اب فرض کر لیں کہ نہیں بن سکتا تو کیا اور کوئی حل نہیں؟ پاکستان میں ایک ہی مقام ہے پورے پاکستان میں جہاں ڈیم بن سکتا، کسی اور مقام پہ ڈیم نہیں بنایا جا سکتا. چھوٹے چھوٹے ڈیم بنانے. جو کام کرنا چاہے اس کی رکاوٹ کیا ہے؟ تو یہ ہماری نااہلی ہے اور اپنے پیدا کیے ہوئے بگاڑ کو سلجھانے کی کوشش بھی نہیں ہے. نہ حکومت کو فکر ہے اور نہ عوام کو فکر. عوام بھی کوئی پرواہ نہیں کر رہے ہوتے تو کم از کم دیندار نہ صحیح دنیا ہی کے اعتبار سے کچھ تو عقل مند لوگوں کو چن کر لاتے. چلو پاکستان پر رول بھی کرنا ہے تو فصلیں اگیں گی، آبادی بسے گی، تبھی رول کرو گے نا. ایک قحط زدہ خدا نہ خواستہ خشک سالی کی شکار ملک پر کیا رول کرو گے؟ کیا کر لو گے؟ ہے نا یہ مسئلہ. لیکن ان مسائل کو سوچنے کو بھی کوئی تیار نہیں. کیوں؟ نہ ہی غیر ذمہ دارانہ رویہ. تو یہ اسباب ہیں ہمارے فیلئر کے. ہمارے اندر کوئی ایک ایسی خوبی پہلے پیدا تو ہو کہ اللہ ہمیں کچھ اس کے بنا پر عطا کرے. اگر غیر مسلموں کو غلبہ ہے تو اس کا سبب یہی ہے کہ مسلمان مکمل طور پر اپنے آپ کو نااہل ثابت کرتے ہی چلے آ رہے ہیں. اور دنیا کے 2/3 ریسورسز مسلمانوں کے پاس ہیں. تیل مسلمانوں کے پاس ہے، سونا مسلمانوں کے پاس ہے، نمک مسلمانوں کے پاس ہے،
سب سے زیادہ نمک کس کے پاس ہے؟ خود ہمارے پاس. کیا کیا ہم نے اس سے, کیا کمایا ہم نے اس سے؟ پھر آپ دیکھیں دنیا کے بہترین زرخیز نقطے کن کے پاس ہے؟ مسلمانوں کے پاس. حلال گوشت کے بہترین مراکز کس کے پاس ہے؟ مسلمانوں کے پاس. جانوروں کا لائف سٹاک کا سب سے زیادہ جو بہترین علاقے ہیں وہ مسلمانوں کے پاس ہے. کیا مسلمانوں نے کیا؟ کیا کر کے دکھایا؟ کچھ بھی نہیں. جتنا پیسہ آتا جاتا ہے اتنا اپنی عمارت اور شان شوکت بڑھاتے جاتے ہیں. تو یہ نااہلی کی وجہ سے دوسرے ہم پر غالب ہیں، کیونکہ یہ تو دنیا میں اللہ کا اصول ہے، جس میں بناؤ کی صلاحیت ہوگی دنیا کی حکمرانی اسی کے ہاتھ میں جائے گی. بگاڑنے والوں کو نہیں دی جاتی دنیا. تو بناؤ اور بگاڑ کے جو اصول ہے یہ فطری ہے، اس کو بدلا نہیں جا سکتا. اللہ کسی کی خاطر نہیں بدلتی. ٹھیک ہے، بظاہر تو ایسا لگتا ہے نا کہ بھئی آج شیطان غالب ہے اور شیطان جیت رہا ہے اور شیطان کا گروہ جیت رہا ہے. ویسے تو شیطان کا گروہ کہنا بھی بہت بڑی بات ہے. کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ واقعاً فی الحال شیطان کے گروہ میں شامل ہے. ہو سکتا ہے وہ نیک نیت ہی، خاص طور پر کرسچنس. اور اصل بات یہ کہ ہم خود اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے، ہم خود شیطان کو سپورٹ کر رہے ہیں، گھر میں، باہر، ہر جگہ پر، اپنی نجی زندگی میں، اپنی خاندانی زندگی میں، اپنی قومی زندگی میں، بین الاقوامی زندگی میں. ہم تو اسلام کے نام پر دھبا بنتے رہے. تو اب بات یہ ہے کہ ہم سب ہی شیطان ہی کے راستے پر چل رہے ہیں، تو پھر کسی کو فوقیت کیوں دے اللہ، ہے نا؟ اور پھر بات یہ کہ ہم بھی شیطان کی پیروی کر رہے ہیں. عیسائی بھی کر رہے ہیں، یہودی بھی کر رہے ہیں، ہر قوم کر رہی ہے نا. ہر قوم میں فحاشی ہے اور یعنی مسلمانوں میں بھی ہوئی. اب ان حالات کے اندر ان قوموں نے دنیاوی اعتبار سے اپنے آپ کو بہتر کر لیا. سائنس میں آگے ہیں، ٹیکنالوجی میں آگے ہیں، قوانین کے نفاذ میں آگے ہیں. ان کا جیسا بھی قانون ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے، اندھا ہے، انہوں نے اس کو نافذ کیا ہوا ہے نا. اس کے تحت ان کی عدالتیں کام کر رہی ہیں، مجرموں کو سزا ملتی ہے. امریکہ میں یہ تو بہت عام بات ہے جو کہی جاتی ہے کہ سب سے زیادہ جرائم امریکہ میں ہوتے ہیں. بالکل صحیح ہے، لیکن مجرموں کو سب سے زیادہ سزائیں بھی امریکہ میں ہی ملتی ہیں. مجرم پکڑے جاتے ہیں، سزا پا لیتے. اب وہ علیحدہ بحث ہے کہ پھر کمی کیوں نہیں ہو رہی، وہ ساری ڈفرینٹ بحث ہے. ہمارے پاس جو سزاؤں کا کوڈ ہے، جو ہمارا پینل کوڈ ہے، جو اسلامک پینل کوڈ ہے، اگر اس کو نافذ کر دیا جائے تو کیا ہو؟ امن و امان ہو جائے معاشرے میں، جیسے سعودیہ میں ہے اور عرب ممالک میں ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم بھی اور دوسری اقوام بھی شیطان کے راستے پر بھاگے چلے جا رہے ہیں. ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ صرف یہ کہ وہ کم از کم دنیا کے اعتبار سے اپنے قاعدے قانون کو پورا کرتے ہیں، علم میں آگے ہیں، مشقت کرتے ہیں. ہم یہ بھی نہیں کر رہے. ہم نے جو دنیا کا قانون بنا رکھا ہے اس میں بھی عمل نہیں ہوتا. کیوں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا، مجرم پکڑے ہی نہیں جاتے. لہذا ہمارے نہ تو دنیاوی قوانین نافذ ہیں، نہ دینی قوانین نافذ ہیں. نہ ہی ہم علم میں آگے ہیں، نہ ہم عمل میں آگے ہیں، نہ ہم کام کرنے کو تیار ہیں. میں پھر وہی بات کروں گی، آج چوتھا دن ہے نا کلاس کا، اور یہ بات ریپیٹ ہو رہی ہے کیونکہ یہ آپ سب دیکھ رہے ہیں. پچھلے ہفتے کے دن کی عید تھی. اب یہ آج آپ دیکھیں کہ کتنے دن ہو گئے، 13-14 دن ہو گئے. ابھی تک کام والے کاموں پر نہیں ہے نا. مرد حضرات گھر آتے ہیں تو یہی چیخ رہے ہوتے ہیں، اسٹاف ہی نہیں آیا، یہ نہیں ہوا، دیکھو وہ نہیں ہوا، دیکھو فلاں نہیں ہوا. جی ہم خود کیوں پریشان بیٹھے ہیں؟ بچیاں جو کام والیاں ہیں وہ اپنی سے ڈیوٹی پر ہی ہیں. یعنی یہ سارے دن جو ہیں میں کوئی کام نہیں ہم لوگ کر پا رہے، کیونکہ جو بچیاں رکھی ہوئی عائشہ نے کوئی بھی نہیں آئی کام پر. تو ہمارا سارا ٹائم بچوں کے ساتھ ہی لگ رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہو پا رہا. بمشکل بس کلاس اور تھوڑا سا کلاس کی تیاری. تو یہ دیکھیں، آپ اس سے دیکھیں کام کرنے کو تیار نہیں. اللہ رحم فرمائے. ویسے ان سے پوچھے تو حال یہ ہے کہ جی کھانے کو روٹی نہیں ہے، پہننے کو کپڑا نہیں ہے، بیمار ہے تو دوائی کے پیسے نہیں ہے، وہ بھی دے دو. سب کچھ آپ کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے، لیکن کام کرنے کو وہ تیار ہی نہیں. آپ دیکھیے کہ جو کرسچنز ہیں ان کے بھی تو تہوار آتے ہیں. آپ میں سے کہیں کہ بچے باہر ہیں، کتنی چھٹیاں کرتے ہیں، جتنی حکومت دیتی ہے.
2 دیے یا 3 دیے، اپنا اپنا ان کا طریقہ ہے۔ اب جتنی چھٹیاں ہیں اس کے بعد کوئی چھٹی کرتا ہے؟ کر سکتا ہے؟ کوئی تصور ہے؟ اگلے شادی بھی کرتے ہیں نا اپنی، تو اگلے دن کام پہ پہنچے ہوتے ہیں۔ ہماری خالہ کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے اور ہم 2 ہفتے چھٹیاں کر کے کلاسوں سے بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور کاموں سے بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں کی یہ نااہلی اور کام نہ کرنا، کام چوری، اس کی وجہ سے ہم فیلئر کا شکار ہیں۔ دیکھیے آپ کی آدمی کامیاب کیوں ہے؟ کیوں کامیاب ہے؟ اسی وجہ سے، ایک تو ان کی اہلیت ہے، یعنی کہ جس فیلڈ میں وہ ہیں وہ آرمی کے لوگ ہیں، تو اس فیلڈ میں ان کو بہترین اہلیت دی جاتی ہے نا، ان کو بہترین ٹریننگ دی جاتی ہے اور بہترین صلاحیتوں کا اہل بنایا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی اہل نہ ہو تو پھر اس کو یا تو نکال دیتے ہیں، یا اگر جیسے فطری طور پر کوئی فزیکل اس کو مسئلہ ہے کہ وہ نہیں ساتھ چل سکتا، تو پھر اس کی جو ہے وہ چینج کر دیتے ہیں ڈیوٹی، اس کو اور کاموں میں لگا دیتے ہیں۔ کسی نااہل بندے کو فیلڈ میں آگے نہیں بڑھاتے، چاہے وہ نااہلیت اس کی جسمانی ہو یا وہ نااہلیت اس کی کام چوری کی وجہ سے۔ وہ کام چور تو ہے، فوج میں چل ہی نہیں سکتا، اور جو بیچارے جسمانی طور پر رہ جائیں، کسی کی نظر ویک ہو جائے یا کچھ بھی ایسا ہو جائے تو پھر اس کی فیلڈ چینج کر دیتے ہیں۔ اس اہلیت کی بنا پر ہی آپ کی فوج دنیا کی بہترین افواج میں سے، اور اتنے بڑے کرائسس کا سامنا انہوں نے ایویں بیٹھے بیٹھے نہیں کر لیا۔ جتنی بڑی مصیبت پڑی تھی ہم پر ٹیررزم کی شکل میں، فوج میں اہلیت تھی تو فوج نے اس کا سامنا کر لیا ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کام لیتے ہیں وہ پورا، پیسے دیتے ہیں نا تو کام بھی پورا لیتے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ فوجی تو جس وقت کو بلایا جائے اس سے ڈیلے کر ہی نہیں سکتا، تبھی تو آپ کی آرمی کامیاب ہے، دنیا کی بیسٹ آرمیز میں سے۔ تو جس شعبے میں، یہ آپ نے خود ہی مثال پیش کر دی کہ جس شعبے میں مسلمان اپنا کام پورا کر رہے ہیں اس میں وہ کامیاب ہیں۔ حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری آرمی تعداد میں دنیا کی بڑی آرمیز میں سے نہیں ہے، ملک ہی چھوٹا ہے ہمارا، لیکن اپنی صلاحیت اور اہلیت کی بنا پر ہماری آرمی دنیا کی 10 بہترین آرمیز میں سے، اور 2 دفعہ بلکہ 3 دفعہ بھارت جیسی بڑی آرمی کو فیس کر ہرا چکی۔ جو 71 میں بھی ہارے تو فوج کی ہار نہیں تھی، وہ تو جو ہے ہماری انتظامیہ نے شکست قبول کر لی تھی، وہ تو اور سازش تھی، وہ اور صورتحال تھی۔ تو کسی بھی دنیا کی بڑی سے بڑی آرمی کا سامنا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے ہماری فوج، اپنی اہلیت اور ذمہ دارانہ کام کی بنا پر۔ تو اگر ہم باقی فیلڈ میں کریں گے تب وہاں بھی ایسے ہو جائے گا، لیکن باقی فیلڈ میں حال کیا ہے؟ کوئی کام کرنے کو تیار نہیں، کوئی کام کرنے کو تیار نہیں، ہر کوئی کام چوری کا شکار ہے، ہر کوئی اپنے ذاتی مفادات کے پیچھے لگا ہوا ہے، ملک کے ساتھ، قوم کے ساتھ کوئی جڑا ہوا نہیں، اپنے مقاصد کے ساتھ کوئی سنجیدہ ہی نہیں۔ تو اس سبب سے ہم سے سب کچھ چھن گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ شیطان پر گروہ حاوی ہے نا، یہ جو جملے کہے جاتے ہیں نا، دراصل بڑے شرکیہ جملے ہیں، کتبوں تک میں کہہ دیے جاتے ہیں کہ آج شیطان اور شیطان کا گروہ ہم پر چھایا ہوا ہے۔ شیطان کی اوقات کیا ہے؟ اور وہ اپنے گروہ کی سپورٹ کر ہی نہیں سکتا۔ شیطان کے راستے پر چلنے والے تو تنہا ہیں، بے آسرا، بے یار و مددگار، لاوارث۔ وہ ہم پر اپنے گروہ کو غالب کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، لاچار ہے۔ ہمارے پیچھے سپورٹ ہے رب کائنات کی، رب العالمین کی، اللہ کریم کی۔ ہم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، ہاں ہم ہار سکتے ہیں، ہم ہار کر بیٹھے ہوئے، ہم پر کوئی غالب نہیں آیا ہوا۔ ہم نے اپنے آپ کو خود مایوسی میں دھکیل رکھا، اور اس میں سے نکلنا بھی ہمیں خود ہوگا۔ کیا طریقہ ہے اس اندھیرے سے، اس مایوسی سے نکلنے کا؟ بالکل چھوٹی سی روشنی سے اندھیرے بدل جائیں گے، لیکن کہاں سے آنا ہے یہ سب؟ قوت ارادی آپ نے پیدا کر لی، ابھی اتنے ٹھڈے لگ رہے ہیں کہ چلیں کچھ ہوش آ رہا ہے، تو پھر کدھر کو جائیں؟ رستے تو بہت ہیں، سیاست بھی پڑی ہے، دین کی گروہ بھی پڑے ہیں، ہر دین کی تحریک جو ہے نا وہ دعویٰ کر رہی ہے کہ جی میں ہی آپ کو
اس مصیبت سے نکالوں گی؟ قرآن و سنت. تو اسے کیا کہتے ہیں؟ حبل اللہ، ہے نا. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، سارے مل کر اللہ کی رسی کو پکڑ لو. ولا تفرقوا، گروہ بندیاں مت کرو. پھر دیکھو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن و حبل اللہ، قرآن اللہ کی رسی. تو قرآن کو پکڑیں اور پھر نکلیں. اور آپ دیکھیں زیادہ وقت نہیں لگے. عرب جو تھے ہم سے گئے گزرے تھے، ذرائع کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، اجتماعیت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ہم سے گئے گزرے تھے، ہے نا. تو جب قرآن کو پکڑا تو آپ دیکھتے ہیں کہ 25 سے 30 سال میں ان کی کائنات بدل گئی. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آتے آتے غلبہ آ چکا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 6 سال سے غلبے کا آغاز ہو گیا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی ہے تو آپ پورے عرب کے اکیلے حکمران تھے. در حقیقت بادشاہ عرب تھے. وہ علیحدہ بات ہے کہ آپ نے کبھی کہلوایا نہیں، آپ پسند نہیں کرتے تھے سارا کچھ. پورا عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کے زیر سایہ ایک ہو چکا تھا. آپ پورے عرب کے حاکم تھے جب آپ نے وفات پائی. ٹھیک ہے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے 2-2.5 سال میں یہ حکومت مستحکم ہوئی. اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ کو پتا ہے کہ ایک طرف مکران تک حکومت پھیل چکی تھی، دوسری طرف روم جو ہے اس کا ایک بڑا حصہ فتح ہو چکا تھا، ایران فتح ہو گیا تھا، عراق وغیرہ یہ سب فتح ہو چکے تھے، الجزیرہ تک پہنچ گئی تھی سرحد. مذاق نہیں ہے. تو آپ دیکھیے کہ یہ زمانہ کتنا بنتا ہے. اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ڈالا جائے تو 25 سال ہے، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ابتدائی 5 سالوں میں ہی بہت فتوحات ہو گئی تھے، مسلمان بہت خوشحال ہو گئے تھے. تو یہ 25 سے 30 سال کے اندر کائنات پلٹ گئی تھی، کایا پلٹ ہو گئی تھی اربوں کی، ہے نا. اور ہم تو پھر ایک طاقت ہیں بھائی، ہم ایک ایٹمی طاقت ہے نا، اسی لیے نظروں میں بھی بہت ہے. ہم تو پھر ایک طاقت ہیں بھائی، ہماری کایا پلٹ کیوں نہیں ہوگی؟ لیکن تب جب قرآن کی طرف آئیں گے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا ابو عبیدہ سے جب فتح ہوا بیت المقدس اور شرط رکھی گئی کہ عمر خود آئے تو معاہدہ کیا جائے گا، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ چلے گئے. آپ کو پتہ ہے یہ کس شان کے ساتھ گئے تھے؟ ایک اونٹ پر گئے تھے، ساتھ ایک غلام تھا، بڑی سواری کرتے تھے. تو جب پاس پہنچے تو غلام جو ہے وہ سوار تھا اور یہ پیدل تھے. تو کہنے لگے کہ امیر المومنین اب تو آپ سوار ہو جائیں. تو کہنے لگے نہیں، تمہاری باری ہے، میں نہیں سوار ہوں گا. تو لوگ سب سے پہلے جا کر جو کھڑے تھے غیر مسلم تو وہ جا کر سوار سے ہاتھ ملانے لگے. عمر کھڑے تھے سائڈ پہ. جب جا کر جو مسلمان سپہ سالار وغیرہ تھے انہوں نے جا کر جب امیر المومنین مرحبا وغیرہ کیا، تب پتہ چلا کہ امیر المومنین تو پیدل کھڑے. تو بہرحال ڈنر ہوا سرکاری جیسے ہوتا ہے. تو خالد بن ولید وغیرہ نے ان کے لیے کپڑے وغیرہ تیار کروائے. ان کو پتا تھا کہ عمر نہیں پرواہ کریں گے نا، تو انہوں نے تیار کروائے. تو اب مسئلہ یہ تھا کہ کہے کون. تو ابو عبیدہ کو آگے سینئر صحابہ میں سے تھے تو عمر بڑا احترام کرتے تھے ان کا. تو انہوں نے کہا کہ ابو عبیدہ آپ بات کریں. تو ابو عبیدہ کپڑے لے کر آئے کہ امیر المومنین پہنیں گے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے حاجت نہیں، میں جو پہنے ہوئے ٹھیک ہے. تو کہنے لگے کہ نہیں، آپ اچھے کپڑے اگر نہیں پہنیں گے تو یہاں کے لوگ آپ کو عزت نہیں دیں گے، تو آپ ہمارے حاکم ہیں تو آپ پہن لیں. تو عمر کہنے لگے کاش ابو عبیدہ یہ بات مجھ سے کسی اور نے کہی ہوتی. یہی سوچ کر پھر خالد وغیرہ نے ابو عبیدہ کو آگے لیا تھا نا کہ ابو عبیدہ کو کچھ کہیں گے نہیں، عمر ناراض نہیں ہوگی. تو عمر کہنے لگے کاش ابو عبیدہ یہ بات آپ کے سوا مجھ سے کسی اور نے کہی ہوتی. ہم لوگ دنیا میں ذلیل تھے، یعنی کمزور تھے من حیث القوم، تو اللہ نے ہمیں قرآن کے ذریعے عزت دی. اب تم میں سے جو قرآن سے باہر عزت تلاش کرتا ہے وہ غلطی کر رہا ہے. تو آج تک آپ نے کہیں پڑھا کہیں سنا کہ عمر کی عزت میں کمی آئی؟ وفات پائے بھی ان کو اتنے زمانے گزر گئے. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عزت میں اضافہ ہی ہوا ہے نا. بالکل ان کی اصولوں کو آج تک فالو کیا جاتا ہے. ان کی قائم کردہ ایڈمنسٹریشن مثالی ایڈمنسٹریشن مانی جاتی ہے. ان کی بنائی ہوئی تقسیم پر آج تک علاقوں کی تقسیمیں ہیں. تو پھر بات یہ ہے کہ عزت قرآن میں ہے. جب ہم قرآن کی طرف پلٹیں گے، اس رسی کو پکڑیں گے تو ہمیں ذلت غار سے نکلیں گے. اس کے سوا کوئی راستہ نہیں. کوئی سیاسی پلیٹ فارم آج بدلے، کچھ بھی ہو، حالات آپ کے بہتر نہیں ہوں گے. 19-20 کا فرق شاید پڑ جائے، بہتر نہیں ہوگی. یہ میں کسی سیاسی جماعت کی حمایت کے خلاف نہیں کہہ رہی. مسئلہ یہ ہے کہ اس قدر سازشیں ہمارے ارد گرد رچی گئی ہیں
کہ ان سے نمٹنے کے لیے خاص بصیرت کی ضرورت ہے، اور میں یہ مانتی ہوں کہ وہ بصیرت صرف قرآن سے ڈرائیو ہوتی ہے، ورنہ نہیں۔ تو جب تک اس بصیرت کو قبول کر کے ہم اپنے راستے پر واپس نہیں آئیں گے، ہم اسی طرح جوتے کھاتے رہیں گے، انفرادی سطح پر بھی، اجتماعی سطح پر۔ اس کا اور کوئی حل نہیں ہے، کوئی حل نہیں۔ تو حل کی طرف آنا ہے تو آگے بڑھنا ہو، اور یہ بات ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں کہ شیطان اور اس کا گروہ غالب ہے۔ وہ کبھی غالب نہیں ہو سکتا۔ غلبہ ہمیشہ کن کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے۔ اللہ رب کریم بار بار یہ اعلان کرتے ہیں، غلبہ اللہ اور اللہ کے بندوں کے لیے، اللہ کے رسولوں کے لیے، مومنوں کے لیے۔ آج جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، وہ مسئلہ یہی ہے کہ غلبہ ان کو نہیں حاصل ہے، ہم کام ہی نہیں کر رہے، ہم ان کو کمپیٹ ہی نہیں کر رہے۔ ہمارے میدان خالی چھوڑ جانے کی وجہ سے وہ غالب ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو لہٰذا یاد رکھیں کہ اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ تو جب ہم اللہ کی راہ پر چلیں گے تو وہ پھر ہمیں پلٹا کر ہمارے مقام واپس دلانے پر بھی غالب ہے۔ تو ان آیات کے ساتھ اپنے ذہن سے شیطان کا خوف، اس کا ڈر اور اس کی جیت، یہ ہمیشہ کے لیے نکال دیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ نے قرآن کو پڑھا ہے، دورہ قرآن میں بھی پورا پڑھا ہے، سنا ہے، کہیں آپ نے یہ دیکھا کہ اللہ آپ کو ڈرا رہا ہو کہ شیطان سے ڈرو، شیطان سے بچو، شیطان سے بھاگو؟ کہیں کچھ ایسا پایا؟ ہمیشہ بس ایک بات کہی، شیطان کی پیروی مت کرو، ڈونٹ فالو ہم، وہ تمہارا دشمن ہے۔ کہیں یہ نہیں کہا کہ شیطان سے بچو، ہاں یہ ضرور کہا اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، کہا نا، ریپیٹڈلی کہا اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے نا۔ شیطان سے کہیں ڈرایا نہیں، صرف ایک بات کہی، شیطان کے پیچھے مت چلنا، اس کی بات مت ماننا، اسے فالو مت کرنا۔ ایون یہ بھی نہیں کہا کہ شیطان کے جال میں مت پھنسنا، کیونکہ وہ پھنسنا پھنسانا شیطان کی طرف سے نہیں ہے، وہ سب ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے ہمیشہ ہمیں ہی ایڈوائز کی ہے۔ کیا ایڈوائز دی؟ شیطان کی پیروی سے گریز کرو، اس کے پیچھے نہ چلو، کیونکہ وہ تمہارا دشمن۔ اس بات کے اندر دیکھیں کیا ہے کہ اسے کوئی اختیار نہیں ہے، سراسر قصور ہمارا اپنا ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں نا، جب تم باہر جاتے ہو اسکول تو کسی کے ساتھ مت جانا، اجنبی کے ساتھ، اسے چیز لے کر مت کھانا، اس کی کوئی یعنی بات مت سننا اجنبی کی، کہتے ہیں نا۔ اب اگر ایک 10-11 سال کا بچہ کسی اجنبی کے ساتھ چلا گیا تو قصور کس کا؟ بچے، کیونکہ اس نے اپنی نصیحت بھلا دی، یا کسی اجنبی سے اپنی پسند کی چیز لے کر کھا لی، چاکلیٹ لے کر کھا لی اور بے ہوش ہو گیا، تو قصور کس کا؟ بچے کا، کیونکہ آپ اسے بچپن سے سکھاتے آ رہے تھے، بیٹے نہیں جانا، نہیں جانا، نہیں جانا، نہیں جانا، نہیں جانا، پھر بھی وہ چلا گیا۔ کیوں؟ اگر وہ نہ پیچھے جاتا، اس کے ساتھ نہ جاتا تو وہ لے جا نہیں سکتا، اور اگر وہ اس سے لے کر وہ چیز نہ کھاتا جس میں دوا ملائی گئی تھی بے ہوشی کی، تو اسے زبردستی کھلا نہیں سکتا تھا، ہے نا۔ تو بہرحال غلطی اپنی ہی ہے۔ اسی طرح سے شیطان ہمیں بہکانے کے لیے آتا ہے، اب اس کی بات سننا نہ سننا ہمارے اختیار میں ہے۔ ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہر وسوسے کو دل سے ختم کر دیتا ہے، مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کی بات کو لے کر فوراً قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے اپنے دل کی خواہش بھی یہی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے وہ ہمارے اعصاب کو مدہوش کر ڈالتا ہے، تو قصور ہمارا اپنا۔ تو کہیں بھی اللہ نے ہمیں شیطان سے ڈرایا نہیں ہے، شیطان کی بات نہ ماننے کا حکم دیا ہے۔ اس بات کے اندر ہی یہ مفہوم خود بخود موجود ہے کہ شیطان صرف کہہ سکتا ہے، وسپر کر سکتا ہے، اس وسوسے کو ماننا یا نہ ماننا سب ہمارا ذاتی اختیار ہے۔ تو لہٰذا جب یہ باتیں کی جاتی ہیں نا، میں نے جیسا کہ کہا کہ بعض لوگ خطبوں میں یہ باتیں کہہ جاتے ہیں کہ آج شیطان اور اس کا گروہ ہم پر غالب ہے، تو یہ بڑے شرکیہ ہوئی ہے۔ شیطان کی اوقات کیا ہے، اس کا غلبہ کیا ہے، کہتے کیا پدی اور کیا پدی کا شور ہے،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے ہمراہ تھے آپ. بھائی یوں کہیے کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے تبوک سے واپسی پر. تو خچر کی لگام پکڑے چلے آ رہے تھے. جب آپ لشکر سے الگ ہو گئے اکیلے سے حذیفہ کو ساتھ رکھا تو خچر کو ٹھوکر لگی راستے میں اور گرتے گرتے بچے حذیفہ بھی اور خچر بھی. تو حذیفہ نے کہا شیطان پر لعنت ہو. تو آپ نے فرمایا حذیفہ یوں مت کہو، جب کبھی ایسا تم کہتے ہو تو شیطان خوشی سے پھول جاتا ہے کہ دیکھا میں نے اسے تکلیف پہنچا، اور اتنا پھولتا ہے کہ ایک بڑے کمرے کی طرح بڑا ہو جاتا ہے پھول کر. بھائی کہ تم یوں کہا کرو کہ بسم اللہ کہ اللہ کے نام پر تکلیف بھی آئی ہے تو اللہ کے نام پر اٹس فائن، اللہ کی طرف سے. جب تم ایسا کہتے ہو تو شیطان سکڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ مکھی کی طرح حقیر ہو جاتا ہے. تو شیطان کی ذاتی حیثیت کو کیا کچھ بھی کچھ بھی. تو اسی لیے آج یہ جان لیجیے کہ اللہ اپنے سب بندوں پر غالب ہے اور شیطان بھی اللہ کا بندہ ہے اور بندہ بھی راندہ درگاہ. کوئی اللہ کا رائول نہیں، اللہ کا رقیب یا مد مقابل یا ند نہیں، اس کے پاس کوئی حیثیت کوئی قوت نہیں. ٹھیک ہے، اس کا عالم تو آپ دیکھیے یہ ہے. میں آپ کو قرآن سے مثال دے رہی ہوں، آپ سورہ توبہ میں پڑھیں گے دوبارہ غزوہ بدر کے تذکرے میں پڑھ بھی چکے ہیں کہ جب مکہ والے نکلے تو شیطان ان کے ہمراہ نکلا اور جب فرشتے اترے تو پھر کیا کیا اس نے؟ بھاگ گیا. اور کیا کہا تھا؟ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے. اور اللہ تو اپنا وعدہ یاد رکھنا. اور کفار سے یہ کہا، یہ تو حدیث کے الفاظ ہیں، قرآن کی آیات یہ ہے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے اور میں تو اس شرک سے بری ہوں جو تم اللہ کے ساتھ کر رہے. یہ کہہ کر بھاگا تھا. اور پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ جا کر سیدھا بحر عرب میں بیٹھا، سمندر میں بیٹھا اور کہنے لگا کہ اللہ جی مجھے موت کا نہ شکار کر دینا، اپنا وعدہ یاد رکھنا. تو یعنی وہ ایک اللہ کے بھیجے فرشتے جو ہیں ان کا سامنا تو کر نہیں سکتے. یعنی جبرائیل علیہ السلام کا ند تو بن نہیں سکتا. اللہ کا ند کیا بنے گا؟ وہ ایک حقیر شیطان یعنی سرکش جن ہے. ایک جن ہے جیسے سب جن انسان اللہ کے قبضے میں ہے وہ بھی، اور اس پر مزید یہ کہ وہ ملامت زدہ ہے قیامت تک کے لیے، ناقابل معافی مجرم. تو ایسے ناقابل معافی مجرم کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ کوئی حیثیت نہیں. صرف ہم سر چڑھاتے ہیں اس کو اپنے خیالوں میں. ٹھیک ہے، تو آئندہ نہیں کرنا. آپ اس سے کہیں زیادہ با اختیار اور کہیں زیادہ معزز اور مکرم ہیں. ایک گیا گزرا مسلمان بھی، آپ تو خیر ماشاءاللہ بہت بہتر لوگ ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، آتے ہیں، اس پر عمل کی کوشش کرتے ہیں. جو نہیں بھی سیکھ رہا، ایک عام مسلمان جو آج عام مسلمان کی حالت ہے، وہ بھی شیطان سے بہتر ہے کہ نہیں ہے نا. تو بات یہ ہے کہ ایک انسان جو انٹینشنلی گناہ نہیں کر رہا وہ بہرحال شیطان سے بہتر ہے، چاہے وہ کرسچن بھی ہے. جب اس کو ہدایت ملے گی تو ہدایت قبول کر لو. شیطان نے تو علل اعلان بغاوت کی ہے نا، اس سے بغاوت تو نہیں کی. ایک کرسچن آدمی نے بغاوت تو نہیں کی، وہ تو اپنے دین کو صحیح سمجھ کر اس پر چل رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ جب اس کو پیغام پہنچے وہ مسلمان ہی ہو جائے، ہے نا. تو میں ایک تذکرہ پڑھ رہی تھی یعنی اخبار میں، کارکردگی کا میگزین میں، تو اس میں وہ بیان کر رہے تھے کہ وہ دعوت و تبلیغ کے لیے ان کا ایک گروہ گیا یورپ کے ایک ملک میں، مجھے نام ملک کا یاد نہیں. تو وہاں انہوں نے تبلیغ وغیرہ کی تو کئی لوگ ماشاءاللہ کچھ لوگ مسلمان ہوئے. تو ان میں سے ایک صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ میرے والدین مر گئے ہیں، تو وہ کافر مر گئے، اسلام نہیں قبول کر سکے، کرسچن مر گئے، مشرک. تو انہوں نے کہا جن کی بخشش نہیں ہوگی. تو وہ صاحب یعنی بہت رنجیدہ ہوئے. تو وہ مبلغین کو کہنے لگے کہ اس کا عذاب تم لوگوں کو ہوگا، تو تم لوگ ہمارے پاس اتنی دیر سے آئے کہ میرے والدین مر چکے ہیں تو تم لوگ یہ نہیں آئے، تو اس کا عذاب، اس کا حساب تم لوگوں سے لیا جائے. وہ تو خیر ان کی جذباتی بات تھی. جو اس وقت کے لوگ ہیں اور انہوں نے دین نہیں پہنچایا، یقیناً ان سے حساب ہوگا. یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں کیسی چیزیں بیلنس ہوگی، اس کے بارے میں کچھ کہنا بڑا مشکل ہے. لیکن میرا کہنے کا مطلب آپ سے یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ کسی عیسائی میں کتنی خیر ہے، ہنوز. لہٰذا وہ اللہ سے سرکشی نہیں کر کے بیٹھے ہوئے، وہ اپنی طرف سے دین حق پر. جس وقت انہیں پتہ چلے گا کہ ان کا دین جو ہے وہ خراب کر دیا گیا اور اصل دین حق یہ ہے، تو پلٹ آئیں گے. اکثریت پلٹ آتی ہے انشاءاللہ.
لہٰذا ایک بندہ جو کرسچن ہے وہ بھی شیطان سے بدرجہ بہتر ہے. تو آپ اپنے سے کمتر اور دھتکارے ہوئے اللہ کے بندے سے ڈرتے ہیں، تو اس خوف سے باہر نکل آئے، تبھی آپ اس کا سامنا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم پر غلبہ پھر صرف کس کو ہے؟ اللہ کریم. وہ الحکیم الخبیر، وہ حکمت والا ہے باخبر. کیا حکمت ہے اللہ کی؟ پوری زندگی جو ہماری چل رہی ہے اس میں جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے آتے ہیں، اور ان فیصلوں میں بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں. بعض اوقات ہمیں پتہ چلتی ہیں، بعض اوقات پتہ نہیں چلتی، اور بعض اوقات سالوں بعد جا کر پتہ چلتی ہیں. اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کو کتنا مشکل حکم دیا گیا تھا نا، کہ اپنے پہلے بچے کو جو بڑھاپے میں پیدا ہوا اور اپنی بیوی کو جا کر اس صحرا میں چھوڑا، جہاں انسان تو دور کی بات ہے کوئی جانور بھی نہیں بستا، اس کی سختی اور شدت کی وجہ سے چھوڑا ابراہیم. اب غور کریں آپ ذرا، ایک دفعہ سوچیں. آج تو ہمیں پتہ نہیں بعد میں کیا ہوا، اس وقت جب پتہ نہیں تھا اس فیصلے کی کیا حکمت نظر آتی ہوگی؟ کوئی نہیں نظر آتی ہوگی. لیکن پھر کتنا بڑا اس میں سے جو ہے انجام کا پودا نکلا. اسی طرح اللہ نے کہا جاؤ اسماعیل کو قربان کر دو. کوئی تک نظر آتی ہے اس فیصلے کی؟ آج آپ کو نظر آتی ہے نا، ہمیں نظر آتی ہے، کیونکہ آج تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو کیا مقامات ملے، اسماعیل علیہ السلام کو کیا ملے. اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اس فیصلے کی کیا منطق تھی؟ کوئی منطقی بات نہیں تھی. لیکن انہوں نے اس کو جب پورا کیا تو پھر کیسے فوائد حاصل ہوئے. تو بظاہر جو چیزیں بیکار نظر آ رہی ہوتی ہیں نا، ان میں بھی بڑے بڑے اللہ رب کریم کے راز پنہاں ہوتے ہیں، وہ وقت پر جا کر کھلتے ہیں، ہے نا. اور آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پانی میں بہا دیا حکم دے کر. سوال یہ ہے کہ اللہ اگلے سال پیدا کرتے تھے، کیا فرق پڑتا اگر موسیٰ کی عمر 1 سال کم ہوتی علیہ السلام. لیکن اس میں بہت بڑی مصلحت تھی. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ہاں رہے، وہ تعلیم پائی، وہ تربیت پائی، وہ اعتماد پایا. اگر وہ اپنی غلام قوم میں ہوتے تو وہ اعتماد کہاں سے آتا؟ وہ اعتماد، وہ خودی، وہ خودداری، وہ تو حاکم گھرانے میں ہی بیٹھ کر آنی تھی نا. اور پھر ان کے اندر کے وہ سارے علوم و فنون سیکھے. آج ہمارے یہاں کا ایک پڑھا ہوا بچہ جب کسی یورپین کنٹری میں جاتا ہے تو وہاں اس کے اندر وہ اعتماد نہیں رہتا ہے نا. تو موسیٰ علیہ السلام کیسے فیس کرتے اتنے پڑھے لکھے لوگوں کو؟ تو اللہ نے انہی کے درمیان پروان چڑھایا، ان کا علم سیکھا، اور وہ بھی رائل لیول کا، سرکاری سطح کا، بہترین تعلیم پائی اور ان کے مابین رہے. لہٰذا دل سے کوئی روک دبدبا وہ نہیں رہا. وہ فرعون جس کو لوگ خدا مانتے اور سجدے کرتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام زندگی کے کتنے سال اس کے ساتھ بتا چکے تھے. تو ہی واز اے نارمل گائے فار ہم. تو ان کے لیے متاثر ہونے والی کوئی بات نہیں تھی. تو بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ یہ کام سطح پر انسان سوچتا ہے کتنا کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی، 1 سال بعد موسیٰ پیدا ہو جاتے ہیں، یہ خطرہ ہی سر پہ نہ ہوتا یا کوئی اور صورتحال نکل آتی. لیکن بات یہ ہے کہ اس چیز کے اندر حکمت تھی کہ فرعون کا گھرانہ موسیٰ علیہ السلام کو پرورش ہے، اس کے اندر حکمت تھی، اور وہ حکمت اور کسی طریقے سے حاصل نہیں ہو سکتی. تو یہ 2-3 موٹی موٹی باتیں. اصل بات یہ ہے کہ ہر چیز کے اندر جہاں کوئی بات ہوتی ہے کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے. وہ سبب ہمیں سمجھ آئے یا نہ، بعض اوقات سمجھ نہیں آتا، بعض اوقات سمجھ آ جاتا، لیکن ہوتی ضرور ہے. اور اتنے عجیب طریقے سے اللہ کریم مدد فرماتے ہیں کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں. اور اللہ باخبر ہے کس سے؟ ہر چیز سے. تو اللہ کو انجام کا پتہ ہے نا. جب اللہ رب کریم نے حکم دیا اس ابراہیم علیہ السلام کو کہ ابراہیم اپنی بیوی بچے کو وہاں چھوڑا، ابراہیم نے تو صبر کیا علیہ السلام، اور اللہ کو پتا تھا کہ میں اپنے اس بندے کو کیسا انعام دینے والا ہوں. وہ باخبر ہے. تو جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی ناپسندیدہ صورتحال پیش آتی ہے، تو یاد رکھیں آپ کو نہیں پتا اس میں سے کیسی خیر نکل سکتی ہے. آپ کو نہیں پتا کہ پتا ہے، اللہ کو پتا ہے. تو لہٰذا اللہ کے باخبر ہونے پر، اللہ کے علم پر اعتبار کریں اور اللہ کے فیصلے پر ہمیشہ راضی رہنا سیکھیں. اس میں سے خیر نکلے گی. آپ نے سورہ کاف پڑھی ہے، ویسے بھی پڑھتے، تو وہ ماں باپ کا بچہ مار دیا گیا نا،
نیک ماں باپ کا، دیندار ماں باپ کا بچہ مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا، بطور ظلم، بطور سزا، بطور خیر، اس سے بہتر بچہ دینے کے لیے، ہے نا؟ تو دیکھیے اللہ کے کاموں میں حکمت ہوتی ہے، وہ جانتا ہے مصیبت آ رہی ہے تو کیوں آ رہی ہے، اور وہ مصیبت پتہ نہیں کون سی بڑی مصیبت کو ہم پر سے ٹال کے لے جاتی ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت سارہ کی اولاد نہیں تھی تو حضرت حاجرہ سے شادی کروا دی انہوں نے، کتنی بڑی ایک آزمائش ہے عورت کی۔ اب حضرت حاجرہ سے، حضرت حاجر ویسے نام ہے، حاجرہ ہم اردو والے کہتے ہیں، حضرت حاجر جو ہیں ان سے اسماعیل پیدا ہوئے، اسماعیل 12 سال کے ہوئے تو قربانی کا واقعہ پیش آیا۔ جب اس واقعے میں ابراہیم علیہ السلام نے استقامت دکھائی تب اللہ نے خوشخبری دی ایک اور بیٹی۔ اب اگر حاجر سے شادی نہ ہوتی تو حضرت سارہ کو بھی اولاد نہ ملتی، اسحاق جیسا بیٹا نہ ملتا، بیٹے کے بھی پوتے کی بھی سے کہا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ حضرت سارہ کو اللہ نے اسحاق علیہ السلام جیسا بیٹا دیا، ماشاءاللہ۔ سبب کیا بنا؟ اسماعیل علیہ السلام۔ تو اسماعیل کہاں سے آتے اگر اماں حاجر سے شادی نہ ہوتی ہے؟ تو یہ اللہ کو پتا ہے کس کام میں کیا حکمت ہے، کیا ہونے والا ہے۔ ابراہیم کے 2 بچے آنے ہی تھے، اسماعیل اور اسحاق آنے ہی تھے، یہ سب ہونا ہی تھا۔ اگر اماں سارہ جو ہے وہ روتی پڑتی تب بھی یہی ہونا، مگر انہوں نے خوشی سے کیا تو اجر پائیں گے۔ تو بات یہی ہے کہ ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، ان حکمتوں کے مقاصد کیا ہیں یہ صرف اللہ جانے۔ طائف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رد کر دیے گئے، ہے نا؟ لیکن کیوں رد کیے گئے؟ اس لیے کہ قبولیت مدینہ کے لیے لکھی تھی، مدینہ جیسے طائف والے نہیں ہو سکتے۔ جو عاجزی ہے مدینہ والوں میں، جو محبت ہے مدینہ والوں میں، جو وفا ہے مدینہ والوں میں، وہ طائف والوں میں نہیں ہے، کیونکہ بڑے شہروں والوں میں نہیں ہوتی۔ ہم بھی بڑے شہر کے لوگ ہیں نا، تو آپ دیکھیں کہ ہمارے لوگوں کے تعلق جو ہے نا وہ زیادہ وفا والے نہیں ہوتے، ایسے ہے نا، یہ حقیقت ہے۔ کیونکہ زندگی میں تیز رفتاری بہت ہے، روانی بہت ہے، آگے سے آگے نکل جاتے ہیں، اور چھوٹے علاقوں کے لوگوں کے تعلقات نسلوں پر محیط ہوتے ہیں، یہ کیوں ہے فرق؟ یہ زندگی کی طرز کی بنا پر فرق۔ تو اس وقت کے 2 بڑے شہر عرب کے مکہ اور طائف تھے، تو اصل ساتھ نبھانے والا مرکز چاہیے جو ہمیشہ کے لیے رسول اور رسول کی تعلیمات کو قبول کر لے، اور یہ صلاحیت اسی زمین میں تھی جہاں کے رہنے والے عاجز لوگ تھے، مدینہ والے۔ تو آپ دیکھیے پھر مدینہ سے کیسی خیر پھوٹی۔ تو بظاہر جو ناکامی ہوتی ہے، بظاہر جو آزمائش ہوتی ہے، بظاہر جو تکلیف ہوتی ہے، اس کے اندر حکمت بالغہ موجود ہوتی ہے، مگر اس کی حکمت سے آگاہ اللہ، انجام سے باخبر اللہ۔ تو لہٰذا دل چھوٹا نہ کیا کریں اور پریشان نہ ہوا کریں، اور آپ پر مصیبت آئے تو صبر کریں، اور لوگوں پر مصیبت آئے تو ان کا ساتھ دیں، فتوے جاری نہ کریں کہ جی ان پر یہ ہوا، ان یہ کیا ہوگا، وہ ہوا تو وہ کیا ہوگا، سب بیکار باتیں۔ اللہ ہی جانتا ہے، اور ہمارے پاس جاننے کا اسلوب کیا ہے؟ اگلے کا رویہ دیکھو۔ علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا نا کہ مصیبت آئے تو کیسے پتہ چلے کہ سزا ہے یا آزمائش ہے؟ علی رضی اللہ عنہ نے کہا جو اللہ کے قریب کر دے مصیبت وہ آزمائش ہے، جو اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ تو ہم بڑی بڑی باتیں کہتے ہیں، اس کا بیٹا مر گیا کیتیاں گے آ رہی ہیں، اس کی اولاد نافرمان نکلے کیتیاں گے آ رہی ہیں۔ ہاؤ ڈو یو نو؟ اچھا ابھی ریسنٹلی ایک فیملی، ظاہر عید کا موقع تھا، سب سے میل ملاقات تھی، تو کسی کے بارے میں تبصرہ جاری تھا کہ بھئی اس کا بیٹا جو ہے نافرمان نکلا ہے، تو اسی وجہ سے نکلا ہے کہ وہ خود ایسے تھا اور ویسے تھا۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کیوں نافرمان نکلا تھا؟ وہ کس کے نافرمان تھے؟ کسی کے نہیں تھے نا۔ آپ کسی کے بارے میں فتویٰ دینے والے کون ہیں؟ ججمنٹل کیوں ہو جاتے ہیں؟ جج نہیں ہیں ہم۔ اگر مسلمان بہن بھائی پر تکلیف آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ حسن ظن۔ سورہ نور میں بتاتی ہے نا کہ تم نے مومنوں کے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ حسن ظن۔ اور اپنے اوپر مصیبت آئے تو پھر اپنا محاسبہ، مجھ سے کیا غلطی ہوئی۔ ہم اپنے لیے وکالت کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے فیصلے سناتے ہیں، یہ سب غلط ہے، یہ سوچ ہی غلط ہے، اور یہ سوچ ہی غیر مومنانہ ہے، ٹھیک ہے۔
اگر مصیبت آئی ہے اپنے اوپر تو استغفار پڑھیے کثرت کے ساتھ اور غور کریں، ہو سکتا ہے سمجھ ہی آ جائے کہ کہاں غلطی ہوئی، اور نہیں بھی سمجھ آ رہی تو استغفار کی کثرت کریں، انشاءاللہ مسئلہ ٹل جائے گا۔ اور دوسرے پر آئی تو اس کے لیے دعائیں خیر کریں، حسن ظن رکھیں کہ اللہ اس کو درجہ بڑھانے کے لیے آزما رہے ہیں۔ یہ ایک مومن کا طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے۔ اب باقی اللہ نہ کرے کسی کے لیے سزا ہو، اگر ہے بھی تو وہ جانے اور اللہ جانے، ہمارا کام نہیں ہے، ہمارے حسن ظن کا اجر ہمیں ملے گا۔ تو اللہ کے ہر کام میں حکمت بالغہ موجود ہوتی ہے، اس بلیغ حکمت کو ہم نہیں جان سکتے، وہ کریم رب جانتا ہے، اسی لیے اللہ کے فیصلوں پر خوش رہنا سیکھیں۔